اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حسب معمول اولیاء صاحب کا سوال جواب کا یہ سیشن ہو رہا ہے، اور حسب معمول ہی وہ بہت اہم جو موضوعات ہیں ان میں سے ایک پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بحث چل رہی ہے کہ قیادت میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اور امین کون ہے اور دیانتدار کون ہے، اور اس پہ ہمارے جو عدلیہ کے اہم اراکین ہیں وہ بڑے دلچسپ قسم کے جملے پاس کر رہے ہیں، اور اسلام کی ایک تشریح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی نااہلی جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے، مطلب آپ جو مرضی بھی کر لیں آپ بالکل نااہل نہیں ہو سکتے اس کی، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا ایک ڈیوائن فنکشن توبہ قبول کرنے کا، وہ میرا خیال ہے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیگیٹ ہو چکا ہوا ہے جوڈیشری کو۔ تو بہت ہی اہم موضوع بھی ہے، بڑا نازک موضوع بھی ہے، جس پہ اولیاء صاحب گفتگو کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ گفتگو اس انداز میں کریں گے کہ اس کی نزاکتوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میں سب سے پہلے نزاکتوں کو تھوڑا سا ڈیفائن کر لوں۔ ایک تو یہ ہے کہ عدالت کی ساری نزاکتیں اس دن ختم ہو گئی تھیں جب عدالت میں کیمرہ چلا گیا تھا، اور 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ اس کے اب ناقد بھی بن چکے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر تبصرہ نگار بھی بن چکے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب پبلک ڈومین کا حصہ بن چکی ہوئی ہیں۔ اور ویسے بھی جج جب ریمارکس دیتا ہے یا جج جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اب پھر اس کی ملکیت نہیں رہتا، اس پر تبصرہ۔ بنیادی طور پر جو نزاکت ہے عدالت کو یہی ہوتا ہے کہ جج کے کردار کے اوپر کوئی گفتگو نہ کی جائے، اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی ہر چیز صرف جج کی بات نہیں، ہر بندے کے لیے یہ محترم چیز ہے کہ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں۔ آپ اندازہ کریں کہ قرآن پاک میں جو مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وہ لوگوں کو القاب سے جات نہیں کرتے، یہ بھی نہیں وہ تحسوا ولا تجسسوا، وہ نہیں کرتے، کسی کے ٹو میں نہیں لگے رہتے، وہ غیبت نہیں کرتے کسی کے بارے میں۔ تو یہ جب باتیں جو ہر انسان کے لیے، ایک صرف سپریم کورٹ کے جج کے لیے کافی نہیں۔ لیکن جس بات کی تکلیف اس وقت ہے اور جس بات پہ میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کا آئین میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ آئین ایک ایسی ڈاکومنٹ ہے کہ جس ڈاکومنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں اس ممالک کی سیاسی زندگی کو گورن کرتی ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ اس وقت کم از کم 2 ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں جن میں آئین نہیں ہے۔ ایک ہے برطانیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی روایات کو جانتے ہیں اور اس لیے ہم کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں لکھیں گے۔ یہ جھوٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشن، روایات۔ ہمارے ہاں روایات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، ائمہ سلف کی روایات ہیں، ہمارے بزرگ۔ ایک خاص طور پہ ایک لفظ تواتر استعمال ہوتا ہے کہ امت کا تواتر کیا ہے، یعنی میرے باپ نے اپنے باپ کو دیکھا نماز پڑھتے، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس نے اپنے باپ کو روزہ۔ وہ تواتر بہت اہم ہوتا ہے، یہی روایت ہے، یہی وہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے ریٹن کانسٹیٹیوشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے بارے میں بھی ڈیوڈ گوریان نے 14 مئی 1948 کو کہا تھا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے بک وچ ول ہیو اے اسٹیٹس مور دین تالمود اینڈ تورا۔ ہم وہ کوئی ایسی کتاب ہم تحریر نہیں کریں گے جس کی حیثیت، وقار، عزت جو ہے وہ تالمود اور تورات سے زیادہ ہو۔ دی کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورات، اسرائیل کا آئین تورات ہے۔ انہوں نے ربائز کی ایک باڈی بنا دی تھی انٹرپریٹیشن کی، اس کی باقی چیزیں اس کے ساتھ وہ چلتے رہے، کیونکہ تورات کو تو مانتے نہیں ہیں بیسیکلی، اس طرح امپلیمنٹیشن کی تالمود کو مانتے ہیں، اور تالمود بنیادی طور پر ان کے بعد میں لکھی گئی، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے کچھ کتاب لکھ کے لے، اپنی طرف سے کتاب لکھتے ہو، اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی ہے۔ تو تالمود کو انہوں نے مانا ہوا ہے۔ 1992 یا 3 میں بڑا پریشر ڈالا گیا کہ اسرائیل کو کہ وہ آئین تحریر کرے۔ انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، آج تک وہ آئین تحریر کر رہی، آئین تحریر نہیں ہو سکا۔
کچھ لاز بنائے ہوئے ہیں الیکشنز کے دوسرے تیسرے، اس سے وہ اپنا کام وام چلاتے ہیں. دوز آر ناٹ بیسیکلی دی باڈی آف دا کانسٹیٹیوشن، کیونکہ باڈی آف کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کی آئیڈیالوجی طے کرتی ہے، آپ کی کورس طے کرتی ہے. پاکستان کا جب آئین بنایا گیا تھا تو پاکستان کے آئین کے بارے میں ایک اہم ترین چیز رکھی تھی، کوئی بھی قانون ریپگننٹ ٹو اسلام، قرآن اینڈ سنہ نہیں ہوگا. یہ ایک اس کی بنیادی فلسفی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ایک ایسا قانون موجود ہے کہ جو اس قانون جو ہے وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو فوری طور پر اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس کے بھی انہوں نے بڑے چیلنج کرنے کے بھی بدنیتی ایسی ہے کہ آپ شریعت کورٹ میں چیلنج کریں گے، پھر اس کے بعد شریعت بینچ میں جائے گا، پھر اس کے بعد لمبا کام. اس وقت تقریباً 81 فیصلے ہیں شریعت کورٹ نے جو کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت سپریم کورٹ شریعت بینچ بنا ہی نہیں رہی. گزشتہ 2-2.5 سال سے بنائے گی نہیں تو فیصلے کب ہوں گے اور کیا ہوگا. اب سود کے کیس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح اس کو فلاؤٹ کیا گیا، اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے. اسلامی نظریاتی کونسل جو تھا ایوب خان کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، انہوں نے 1.5 سال کے اندر پڑھا ختم کر کے 1966 میں طے کر دیا تھا کہ سود حرام ہے، اور اس کے اوپر پھر عدالت نے کچھ نہیں ہوا، لیکن اس نے بھی کچھ نہیں کیا. لیکن ضیاء الحق صاحب نے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے بڑا اسلامک قانون بنایا تھا، اس نے بھی ایک کمال کیا تھا کہ جس وقت اس نے اسلامک لاز بنائے اور اسلامی شریعت کورٹ بنائی تو اس نے کہا 10 سال تک یہ فنینشیل میٹرز جو ہیں ان کے اوپر ان کو انٹرٹین نہیں کر سکتی، یعنی سود کے بارے میں نہیں بات کر سکتی. دوسرے سود 10 سال تک حلال ہو گیا. 10 سال کے بعد جب اس کا بند ٹوٹا تو لوگوں نے تقریباً 100 کے قریب لوگوں نے اپیلیں جمع کرائیں، اور اس اپیلوں کو جمع کرانے کے بعد ہوا یہ کہ شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا. جب وہ فیصلہ دے دیا تو نواز شریف صاحب کو یہ توفیق حاصل ہوئی، نیک توفیق، کہ انہوں نے سود کی جو حرمت کا فیصلہ تھا اس کے خلاف یہ اپیل میں چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر. اور پھر اس سپریم کورٹ کی جو اپیل تھی وہ پینڈنگ ہوتی رہی. سپریم کورٹ کا بینچ ہی نہیں بناتے تھے، نہ یہ کچھ کرتا تھا، نہ بے نظیر بناتی تھی. دونوں کے مفادات اپنی جگہ تھے. مشرف کے دور کے اندر اچانک ہوا یہ کہ مشرف دور میں مشرف کو اپنی پڑی ہوئی تھی، 9/11 چل رہا تھا، انہیں بینچ ایک شریعت بینچ کا تشکیل ہو گیا جس میں جسٹس وجی الدین تھے، وہ تھے، اس کے بعد منیر شیخ تھے، اپنا ایک جسٹس تقی عثمانی تھے، اور محمود احمد غازی تھے، اور ایک اور خلیل الرحمان تھے. تو انہوں نے ایک دم رات دن لگا کے فیصلہ دے دیا سود کے خلاف. تو مشرف چونکہ تیز آدمی تھا تو اس کو پتہ چلا کہ یہ تو ہو گیا، تو اس سے ایک دن پہلے انہوں نے محمود احمد غازی صاحب کو کہا کہ ہم آپ کو سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا دیتے ہیں. تو غازی صاحب سادہ آدمی تھے، انہوں نے حلف لے لیا. تو حلف جب لے لیا تو جب وہ دستخط کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے کہا جی میں پورا کل کی ڈیٹ میں دستخط کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا ایسے تو نہیں ہوتا. تو پھر انہوں نے کہا کیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ کی قسمت کے اس میں آئین میں لکھا تھا کہ میکسیمم آف دا 2، تو وہ ایک راستہ نکل آیا. تو عثمانی صاحب کا دستخط سے فیصلہ آ گیا. اس کے بعد چونکہ مشرف تیز آدمی تھا تو اس نے اس کو کہا یہ اپنا اس کو UBL کو کہ تم جاؤ. بینک چلا گیا اس کے اندر اپیل. میں بتا رہا ہوں کہ شریعت کو جب ہم فلاؤٹ کرتے ہیں تو کتنے ہوتے. اس میں پھر رضا کاظم صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل بنے اس کے سود کے خلاف. اس کے بعد کبھی دنیا میں یہ نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ جب اپنا فیصلے کو ریویو کرے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس واپس جو اوریجنل کورٹ آف جورسڈکشن کو بھیج دے کہ تم نے دوبارہ اس کو اور بھائی تم نے ختم کیا تو اپنا فیصلہ لکھو، تمہیں فیصلہ لکھنا نہیں آتا. وہ پھر پینڈنگ چلتا رہا. پھر اس کے بعد شریعت کورٹ میں چلتا رہا. پھر شریعت کورٹ نے کہا پھر شریعت کورٹ نے دوبارہ فیصلہ کیا. اس میں ہم بھی تھے، ظاہر بات ہے. تو فیصلہ کہ اب اس کے خلاف جو ہے پھر یہ تو تیز ہو گئے تھے. نواز شریف کی گورنمنٹ، شہباز شریف تھا، تو انہوں نے کہا اب ہم خود نہیں جاتے. تو انہوں نے وہ 4 جو ہے نا خود ساکھدار کو کہا ہم تو سود کے حق میں ہیں، نہیں ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے. بڑا فضل الرحمان صاحب بیان بھی دلوا دیا. لیکن باقی بینک جو کہ اسٹیٹ بینک کے انڈر کام کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک سے بھی واپس لے لیا. اس کو کہا چل. اب 4 بینکوں نے وہاں رپورٹ کیا. تو یہ ہم شریعت کے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ نیا مذاق نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہو رہا ہے اس وقت. لیکن اس وقت جو ہے جس بھونڈے طریقے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو آرٹیکل 62(1)(f) ہے جو ہے، یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اس کے پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کسی ایک عام آدمی کے گھر میں، کسی ایک عام شہری کے گھر میں، کسی رشتہ دیتے وقت، کسی اس کے بعد آپ کو نوکر ملازم رکھتے وقت کیا یہ خصوصیات چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس سے پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کی. آپ اندازہ کریں، ہی از سگیشیس، رائٹیس اینڈ نان پروفلیگیٹ
honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law. وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کے خلاف کسی عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ نہ آیا ہو، یہ بندہ جو ہے یہ ایماندار ہے، سچ بولتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑے رائٹس نیک آدمی ہے. یعنی پورے پاکستان میں آئین یہ کہتا ہے کہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں ایماندار ہیں، سچ بولتے ہیں. ہاں اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ ایسا آ جائے کہ اس نے سچ نہیں بولا تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس لسٹ سے خارج ہو جائے گا. اب اس کے اوپر سب سے پہلی بات یہ کہ کیونکہ صادق اور امین کا لفظ استعمال ہوا ہے، امین کا لفظ، تو ایک تو بات آپ کو عربی کی میں تفصیل بتا دوں کہ رسول اکرم کے بارے میں الصادق ہے، دی ٹروتھفل. الف جب لگ جائے، اس لگ جائے تو کہ وہ خاص آدمی، الامین وہ خاص آدمی، الصادق الامین. باقی یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش نہیں تھی کہ میری امت میں سچے پیدا نہ ہو، صادق نہ ہو، میری امت میں امین پیدا نہ ہو، یہ جھوٹ ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک بہت بڑا اتہام ہے. یعنی آپ خود سوچیں کہ قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ صادق اور امین جو تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے کہا کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ وعید جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی سنائی ہے تو وہ آپ نے جھوٹے کے بارے میں سنائی ہے. آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو اتنی بری ہوتی ہے کہ فرشتہ کئی فرسنگ جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے. دوسری اہم ترین بات جو اس کے اندر جو یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ حدیث اس کے بارے سے سنا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے کے بارے میں جو خاص طور پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں. یہ الفاظ آپ نے 3 بار دہرائے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے شرک کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور ابھی تک آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ کے فرمایا سنو جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی بات گواہی دینا. پھر آپ یہی بات دہراتے رہے یہاں تک ہم نے تمنا کی کہ کاش آپ خاموش ہو جائے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک نہ مانو یار اللہ کر تمہیں چڑ ہے اگر لفظ صادق سے تو کم از کم اس کا ٹروتھفل دنیا میں استعمال ہوتا ہے، لفظ وہ استعمال کر لو. تمہیں چڑ ہے ایمان تم اس کا آنےسٹ کے لفظ استعمال کر لو. اس کے ساتھ صرف یہ گواہ کے طور میں آپ یہاں تک کہ روایت کی صورتحال یہ ہے پورے اس کے اندر کہ حدیث لکھی گئی شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی سب میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ روایت کے بارے میں جو درایت کے بنیادی پرنسپلز ہیں جو بنائے گئے ان میں یہ تھا کہ جھوٹے آدمی کی گواہی اگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود بھی ہو اور کوئی بیان کرنے والا جھوٹا ہو تو اس کو جھوٹی حدیث کے طور پہ گن لیا جاتا ہے، موضوعات کبیر میں سے گن دیا جاتا ہے. امام مسلم کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک بندے کا پتہ چلا کہ وہ کسی کے پاس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے گئے، کوئی میل کا سفر کر کے وہاں پہنچے تو اپنے جانور کو وہ دھوکے سے وہ چارہ دکھا کے ایک طرف لے جا کے کام کرا تو انہوں نے حدیث نہیں دی کہ جو شخص یہ کام کرتا. روایت کے اوپر اتنی زیادہ سختی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کو جھوٹا ہوگا تو سیدنا عمر اس کو گورنر لگاتے؟ آنےسٹ چلو سیدنا عمر کو چھوڑ دو، آپ کے گھر میں ایک بندے کے بارے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عدالت کے اندر اس بندے نے جھوٹ بولا ہے یا عدالت کے اندر اس بندے کی بے ایمانی ثابت ہوئی، کہ آپ اس کو ملازم رکھیں گے؟ کیا اس کو بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ کیا اسی لڑکی کا یعنی آپ اپنی مل کے اندر نہیں ملازم رکھیں گے، اپنے دفتر کے اندر ملازم رکھیں، اور آپ پرائم منسٹر کا فیصلہ کر رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر. کھاتا پیتا خوشحال ہوگا تو کئی بیٹیاں کا یہ بھی صحیح آج کل کے معیار بھی سامنے رکھے نہیں، وہ بھی معیارات ہمارے وہ تو خیر ہمارے دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں میں ایسے آدمی کی بات کر رہا ہوں جو بلیو کرتا ہے، ورنہ تو زانی کو بھی ہم رشتے دیتے ہیں، شرابی کو بھی ہم رشتے دیتے ہیں، جواری کو بھی ہم رشتے دیتے ہیں. ہم تو کوئی ہم تو ورنہ تو دیکھیں ایک ہے معیار بالکل اور چیز ہے اور وہ بالکل اور چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. تو اصل میں میری بنیادی طور پر صرف اس وقت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں گزشتہ 3 دن سے پاکستان کے پوڈیم پہ بیٹھ کے
عجیب و غریب قسم کی گفتگو، 7-8 ججز بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک قاضی فاضلی صاحب نے کہا جی کہ وہ تو توبہ کا دروازہ ہے. پہلی بات جو ہے کہ توبہ بنیادی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کا حق، توبہ ہے بالکل ہے، لیکن آن دا فیس آف اٹ دیکھیں، آپ اندازہ کریں، زنا ہے نا ایک آدمی کا ذاتی فعل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جب کبھی گواہی لے کے پیش ہوتے تھے تو آپ اس کہتے جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. مائت کو بھی یہی کہا اور بہت سارے لوگوں. پھر جو کہتا تھا کہ مجھے یہاں سزا دو تو اس کے حساب سے وہ اس کو سزا دیتے، جیسے مائت کو سزا دی اور لوگوں کو بھی سزا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر رسپانسبلٹی کے لیول کو نہیں آتا. لیکن جو جھوٹ اور جو ہے ڈس آنیسٹی، اس کے ساتھ رسپانسبلٹی، اس کے بارے میں تو علم بھی ہو جاتا تھا نا اگر، تو خلفائے راشدین کم از کم اس کی دیانت، اس کے مقام سے قاضی نہیں لگ سکتا، کسی اور چیز نہیں لگ سکتا. تو یہ بیسیکلی کہنے کا مقصد تھا کہ آج تو صورتحال پاکستان کی یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم آئین کے اندر اگر کوئی شخص ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں ہم اب اس پہ ڈسکشن کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ہم ہی فقیہ ہیں، ہم ہی عالم ہیں، ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ تھا کہ اس سارے ایشو کے اندر جس شخص کے بارے میں یہ چیز لکھی گئی ہے اس شخص کی پوری ٹریل جو ہے وہ عدالت کے سامنے جس طرح پیش ہوئی ہے، اس میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میں اکیلے اس کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں ان سب کو آپ نے یہ لائسنس دے دیا. کہتے ہیں جی فلاں کی سزا 3 سال ہے، فلاں کی سزا 5 سال ہے تو آپ ممبر بن سکتے ہیں، فلاں کی سزا 6 ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر کہ یہ سزائیں جو ہیں یہ اسلام کے مطابق نہیں ہیں، یہ سزائیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یورپ میں، چھوڑ دیں ساری چیزوں کو، قاتل جو ہے وہ سزا بھگت کے ٹھیک ہو جاتا ہے، ممبر بن سکتا ہے، امریکن پارلیمنٹ میں بنتا ہے امریکن. ایک آدمی جو ہے وہ ریپسٹ ہے، وہ سزا بھگت کے اس پہ الزام ہے اگر سزا، وہ بھی آپ کے بعد میں بن جاتا ہے، لیکن بناتے نہیں ہیں اس کو. لیکن ایک طے ہے اصول کہ جس بندے نے فراڈ کیا ہو وہ نہیں بن سکتا وہاں. جس بندے نے جھوٹی گواہی دی ہو وہ نہیں بن سکتا یورپ میں. جرم کی نوعیت علیحدہ ہے. وہ ایک آدمی جو ہے اس بندے کا روڈ ایکسیڈنٹ 10 روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ شراب پینے والا ڈنکرڈ ہے، بن سکتا ہے. ابھی آپ سوچیں ریسنٹلی فرانس کے اندر، وہ فرانس کا جو IMF کا ہیڈ تھا، جو فرانس کا صدارت کا الیکشن لڑتا، کان جو تھا، اس نے ایک عورت کو، صرف ایک عورت کو جو صفائی کرنے والی تھی نیو یارک کے ہوٹل میں، اس کو کمرے میں بلایا، کہا ذرا میری بات سنو. اس نے عورت نے کہا یہ مجھے غلط ہے، اس کو الیکشن کے اس سے آؤٹ کر دیا. جیسے 2011 الیکشن نہیں لڑ سکا وہ. کیا سٹینڈرڈ؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم سارے دنیا شریف میں، آپ سٹینڈرڈ تو مینٹین کریں نا بھائی کہ جو الیکشن لڑے گا اس کا یہ مقام مرد نہیں. ہم بے شک ہر الو کیا گفتگو کرنے، ہر الٹے سیدھے جس طرح کے بھی آدمی کو ہم کہیں تم الیکشن لڑو، عوام فیصلہ کرے گی. وہ بے شک چور کو سلیکٹ کر لے، بے شک جھوٹے کو سلیکٹ کر لے، بے شک جس کو مرضی کر دے. یہ ہے وہ بیسک پرنسپل جس کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں. السلام علیکم. اور یا مقبول صاحب، میرا نام عمران ہے اور میں مانچسٹر UK سے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. انفیکٹ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہم سوشل میڈیا کے تھرو یا اپنے عزیز و اقارب، اپنے فیملی کے تھرو جو ہم تک پہنچ رہے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ کو کس طرح بتائیں کہ ہم یہاں پہ بیرون ملک پاکستانی کس قدر تکلیف میں ہیں. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں آپ سے بھی. آپ بہت اچھا بولتے ہیں. آپ نے بارہا سب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، نہ فوج ہماری دشمن ہے، نہ ہم فوج کے دشمن ہیں، نہ کوئی ادارہ ہمارا دشمن ہے، نہ ہم کسی ادارے کے دشمن ہیں. جب ہم سب ایک ہیں تو اللہ کا واسطہ اس پاکستان پہ رحم کرے. اللہ کا واسطہ ہماری آنے والی نسلوں پہ رحم کرے. اور یہ سب میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میں آپ کے آگے دستبستہ کھڑا ہوں. میرا یہ پیغام بحیثیت پاکستانی آپ آگے پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں. آپ آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ میرے دستبستہ ہاتھ آپ سے پوری
पाकिस्तान से, पूरी इस्टेब्लिशमेंट से जितने भी ताकतवर हैं, ये याद रखें कि ताकत का मरकज सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। खुदारा हमारी आने वाली नस्लों के लिए पाकिस्तान को इस तरह का छोड़े कि हम उनके आगे शर्मिंदा ना हो। ये हाथ जोड़ के है कि पाकिस्तान बहुत प्यारी सरजमीन है। मैं अपने जज्बात काबू नहीं रख पाऊंगा। और ये सब बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात पूरे मुल्क में इस वक्त महसूस की जा रही है, और मैं मतलब 68 साल मेरी उम्र है, कोई 51 साल मेरी एक्टिव लाइफ है, जिसमें सियासत भी है, जिसमें सहाफ़त भी है, जिसमें नौकरी भी है। मैंने ये वाली कैफियत इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं देखी। यानी आप अंदाज़ा करें कि लोग के फॉर्म छीने जाते थे, लोगों को उनसे दूर किया जाता था, इलेक्शन से रोका जाता था, अगवा किया जाता रहा। 70 का इलेक्शन बेहतर हुआ था, उसके बाद 77 से लेके आगे सब जगह होता रहा। फ़ौज की आपस की रिफ्ट भी होती थी, लेकिन कभी इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई। कम से कम सियासी दुनिया में औरतों को हाथ नहीं लगाया जाता था, और स्कैंडलाइजेशन इस तरह की नहीं होती थी, लोगों के घरों की वीडियोस सामने नहीं आती थी। ये बहुत कुछ है, हम बहुत ही अखलाकी तौर पे गिर गए हैं। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, और इसका रास्ता सिर्फ एक यही है कि कम से कम हम इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए, और इस मुल्क में जो कुछ किसी को सिलेक्ट करना चाहता है उसको सिलेक्ट करने दे, और एक आज़ादाना माहौल पैदा हो, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि जो कुछ भी है वो सुकून और इत्मीनान से उसको हासिल करें। आप सोचें कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, उस पर मैंने बहुत दफ़ा गुफ्तगू कर चुका हूँ। बलूचिस्तान की सूरत हाल इतनी खौफनाक है कि उसमें 70 से 75% इलाके के अंदर आपकी कोई रिट ही नहीं है, और आप हालत यह है कि अपने चहेतों को लाने के लिए आप उन लोगों के बख्तर मैंगल जैसे लोगों के जो है वोट अपना रिजेक्ट करते हैं कि जो उस इलाके को संभाल सकते हैं, जिनकी वहाँ इज़्ज़त है, जिसकी तौक़ीर है। आप अपने टोडियों को लाने के लिए आप वहाँ पर एक ख़ास किस्म का एक्शन बिल्टअप करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला वो उनके आंसू जो हैं, अल्लाह ताला जो इन हमारे उन लोगों तक पहुँचा दे कि जो सारा खेल खेल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम फरीद है मेरा। और ये सबसे सवाल ये है कि 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, तो बल्ले का निशान पीटीआई के पास नहीं है। नून लीग क्लियर कट मार्जिन से जीत पाएगी, और ये इंतखाबात पर सवालिया निशान नहीं होगा? इस हवाले से सर रहनुमाई कीजिएगा। ये देखिए, ये दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है। 88 में बेनज़ीर से उन्होंने तलवार का निशान ले लिया था, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो था तलवार से, वो जुल्फ़िकार हैदरी, बहुत ज़बरदस्त, हमने वो इलेक्शंस देखे हुए। 88 में तलवार का निशान भी ले लिया था। उसके साथ 88 में बड़े खौफनाक तरीके से इन्होंने IGI बनाई थी, अमीद गुल साहब ने, सारों ने मिलके नवाज शरीफ की झोली में सब लोग डाल दिए थे। उसके बावजूद भी औकात इनकी ये है कि बेनज़ीर की 81 सीटें थीं और इनकी 52 सीटें थीं नवाज शरीफ की, सारी मिला के। तो उस वक़्त हालांकि नवाज शरीफ के हक़ में भी लोग भी थे, भुट्टो के एंटी भुट्टो भी थे। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, एक लैंडस्लाइड किस्म की सूरत हाल है इनसे नफरत। और मैं अपनी, चूँकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर डिप्टी कमिश्नर ने जो असेसमेंट रिपोर्ट बना के दी है कि हम उल्टा भी लटक जाएँ तो नवाज शरीफ को नहीं जिता सकते, उसके गोद में सारे भी डाल दिए जाए तब नहीं जा सकते। मैंने इस पर बड़ी तफसीली जो है वो मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं कि 5 मुख्तलिफ तरीके होते हैं धांधली करने के, वो सारे के सारे भी आजमा लिए जाएँ तो नवाज शरीफ जो है वो नहीं जिताया जा सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यही उनके लिए बड़ी खौफनाक सी इस वक्त नाइटमेयर है, और डर सिर्फ ये है कि इस चक्कर में वो कहीं एक ख़ास किस्म का हंगामा करा के इलेक्शन जो है उसको मुलतवी न करा दें। अस्सलाम वालेकुम। और ये सर, मेरा नाम अब्दुल समद खान शिनवारी है और मैं यूके में रहता हूँ। मैंने उलमा कराम से हमेशा ये बात सुनी कि हुक्मरान अगर जालिम हो, जाबिर हो, फासिक हो, फाजिर हो, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो उसकी हुकूमत एक्सेप्ट की जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर वो मुनाफिक भी हो तो क्या फिर भी उसकी हुकूमत तस्लीम की जा सकती है? वस्सलाम। देखें, ये मुलमात तो अपनी बात करते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके सामने सुनाता हूँ। आपने फरमाया सैयदुश शुहदा हमज़ा हैं, और
اس کے بعد وہ شخص سید الشہداء ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے اور شہید ہو. اسی وجہ سے ہم سیدنا امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سند دے گئے ہوئے ہیں کہ ہر وہ شخص سید الشہداء ہے کہ جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے اور شہید ہو جائے. یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو کہ ظالم بادشاہوں کا ساتھ دیں گے وہ مجھ سے نہیں ہیں، اور مجھے حوض کوثر میں میرے ساتھ آ کے نہ ملیں، مجھ سے نہیں ملنے دیا جائے گا ان لوگوں کے ساتھ. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ پھر اس کے بعد یزید کی اس پوری حکومت کو جائز قرار دیتے ہیں اور سیدنا امام حسین کے اس خروج کو جو ہے غلط قرار دیتے ہیں. منافق کے بارے میں تو خیر بات نہیں، منافق تو خیر اللہ تو جانتا ہے، منافق کی بات اللہ ہی کو جانتا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیشہ کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کو منافق نہیں کہا تھا. آپ نے جو 12 نام منافق کے بتائے تھے وہ بتائے تھے حضرت حذیفہ بن یمان کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. یہاں تک ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا میرے کوئی گورنر میرا کوئی منافقین میں سے تو نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ چپ ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا راز ہے اللہ کے رسول کا میرے پاس. اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد نا حضرت عمر نے 5-6 گورنر تبدیل کر دیے، ان میں سے ایک وہ بھی تھا. تو پھر مجھے رسول اللہ کی بات حدیث یاد آئی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہر امت میں ایک شخص ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے، تو میری امت میں وہ عمر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عمر کو اندازہ دے دیا ہوگا کہ فلاں شخص ہے. تو منافق تو نہیں کہا جاتا، لیکن ظالم کے ساتھ تو کھڑے ہونا کس نے کہہ دیا؟ یہ حدیثیں جو ملا علماء حدیثیں بھی نہیں ہیں، علماء نے بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں یہ ایک تصور بنا لیا تھا کہ جو مرضی کر لے بادشاہ، چونکہ مسلمان ہے کلمہ گو ہے تو اس کے بعد جو مرضی کرتا پھرے. ایسا تصور ہی نہیں اسلام کے اندر. آپ یہ بتائیے گا کہ 2024 میں آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، اگر الیکشن بالفرض ہوتے بھی ہیں تو 8 فروری کو آپ کو حسب معمول جیسے کہ پہلے کی طرح چوروں اور ڈاکوؤں کی سیاست بچائی جائے گی، یا اس بار ریاست پاکستان کا بھی کچھ سوچا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ آپ ایک اور کوسچن کو بھی انٹرٹین کیجیے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ تا حیات نااہلی اسلام کے خلاف ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پلس ایک اتنے عظیم عہدے پہ بیٹھ کر سردار لطیف کھوسہ ہو گیا اور دوسروں کو جگت بازی کرنا، اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قاضی فائز صاحب کا میں صاحب بتا دیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک جج کی جو رسپیکٹ ہے اس کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا. میں کیرلا کی کورٹ کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. کیرلا میں ایک ایسے جج تھا جس کا ایک صحافی دوست تھا، جیسے مطیلہ جان یا ابصار عالم ہے، اور اس کا ایک صحافی اس کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو اس نے اس صحافی کو کہا کہ اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، میری عدالت میں پیش کرو. تو ایس ایچ او گیا وہاں پر، تو واپس آیا تو اس نے کہا جی وہ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا اس کو اسٹریچر میں ڈال کے لے کے آؤ. تو جیسے اسٹریچر داخل ہوا، چیف جسٹس کیرلا ہائی کورٹ نے اس جج کے خلاف کنٹینٹ پروسیڈنگ شروع کر دی تھی کہ تم نے عدالت کی توہین کی ہے. تو عدالت کی توہین جج بھی کرتا ہے، عدالت کی توہین عام آدمی نہیں کرتے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دعا کریں کہ الیکشنز ہو جائیں، اور الیکشن نہ ہوئے تب بھی بڑی خوفناک صورتحال ہے. الیکشن ٹیمپر کرنے کے لیے صورتحال بھی بہت خوفناک ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو مشینری کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ الیکشن کے دن حالات کو کنٹرول کر سکے. میں اس پہ تفصیلی گفتگو. سر، کیا عمران خان کے بغیر الیکشن ممکن ہے؟ اور اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ان الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی اور ان کا ٹرن اوور کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، کوشش یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ سچویشن پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ الیکشنز جو ہیں عمران خان کے بغیر. ویسے عمران خان کے بغیر جو ہے وہ 2008 کا الیکشن بھی ہوا تھا. عمران خان نے حصہ نہیں لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ نواز شریف ان سب نے ان کہا تھا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. تو نواز شریف اور زرداری نے الیکشن لڑ لیا تھا. عمران خان اپنے وعدے پہ قائم رہا، تو اس کے بغیر الیکشن ہوا ہے. الیکشن اس وقت عمران خان کی سچویشن جیسی ہے کہ عمران خان کو اوائڈ کر کے الیکشن لڑانا اور لڑنا پاکستان کی بنیادی جس وقت صورتحال ہے اس کے اندر بم پھینکنا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا الٹرنیٹیو کینڈیڈیٹ کو لوگ ووٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں کل گیا ہوا تھا، قصور گیا ہوا تھا، اور قصور میں لوگ یہ کہہ رہے تھے، مجھے 6-7 لوگ راستے میں ملتے ہوئے، انہوں نے کہا احمد خان
کو ہم ووٹ دینے کو تیار تھے کیونکہ احمد خان ہمارا بندہ ہے، لیکن اس کی جگہ جو شہباز شریف ہے اس کو ووٹ نہیں ہم دیں گے. فون کر کر کے مجھے اب بتا رہے آپ آئے تھے آپ یہ وہ نہیں، وہ ایک نفرت کے سمبل بن چکے ہیں کچھ لوگ. یہی وجہ ہے کہ وہاں وہ مسئلہ بنا ہوا ہے. محمود اقبال میرا نام ہے. سر آپ نے ماشاءاللہ بڑی سی تشریح کی. جو موجودہ حالات ہیں حدیث کے مطابق سر 5 دور آئیں گے. جو ظلم و جبر کا دور ہے وہ چل رہا ہے، اگلا خلافت منہاج النبوہ کا آنا ہے. یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے موجودہ طور سے تو لوگ 60% نہ ووٹ ڈالتے ہیں نہ اس سے مطمئن ہیں. تو اس میں ایک عام آدمی کے لوگوں کو کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تصور 2 طرح کے ہیں، ایک سنیوں میں بھی اور شیعوں میں بھی. اہل تشیعوں میں یہ تھا کہ امام غائب جب تشریف لائیں گے تو تب ہم پہ ذمہ داری آتی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جمعہ بھی جو ہے وہ ہے کیا سے کہتے ہیں اپنا اختیاری ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. لیکن آیت اللہ خمینی نے کہا کہ نہیں، ولایت فقیہ کا تصور دیا کہ نہیں، ہماری ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی، نہ مرجع کی ساقط ہوتی. ایک تو شیعہ تصور. دوسرا مسلمانوں کا بھی تصور ہمارا جو سنیوں کا بھی، سنی مسلمان شیعہ مسلمان دونوں مسلمان، ان کا بھی تصور یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے تک ہم نے تک کوشش کرنی ہے. ہماری نہ ذمہ داری ساقط ہوتی ہے نہ کچھ اور. میں ووٹ ڈالنا دین کی بات نہیں ہے، ووٹ ڈالنا بیسیکلی احتجاج کا ایک طریقہ اس وقت بن چکا ہے. ورنہ میں تو ووٹ کے بالکل جمہوریت کے تو سسٹم کے میں سب طور پہ خلاف ہوں کہ آپ ایک بنا لیں اس کے بعد ایک تصور جس کے اندر آپ جس کو چاہیں، جہاں مولانا مودودی کا اپنا، اس کے بعد طالب جوہری کا، اس کے بعد مفتی منیب الرحمان کا اور زینب کے قاتل کا ووٹ برابر ہو. وہ تو نہیں ہے. یہ جو ابھی جو خط ان کا جس نے ریپ کیا اس کا ووٹ برابر ہو، یہ تو نہیں ہے، کبھی بھی اسلام میں تو تصور ہی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اس وقت ایک ذریعہ احتجاج کا یہی بن چکا ہوا ہے راستے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بنیادی طور پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سمبل بن گیا ہوا ہے اور وہی اس کے خلاف ہیں، انہیں نہیں سارا کوئی. تو وہ طاغوت ہے، تو طاغوت کے مقابلے میں جو بھی ہے اس کے بارے میں اسلام تو بڑا واضح ہے کہ کھڑے ہو جائے. میں عثمان اوورسیز بھی ہوں. اور یہ صاحب میرے 2 کویشچن ہیں، 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے ابھی پاکستان میں الیکشن ہونے کو ہیں اور جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ کہ KPK پاکستان کا صوبہ وہ فیصلہ کر چکا ہے، بلکہ پاکستان بھی. اور اس موقع پہ جیسے کہ عدالتوں سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، کیا آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش کا واقعہ پیش آیا ایسا کوئی انسیڈنٹ بڑا رونما ہونے کو ہے؟ کیونکہ سب سے بڑی پارٹی کو الیکشن سے دیکھیں 2-3 چیزوں کو بڑے میں بتا دیتا ہوں. بڑے اچھی سوال ہے آپ کا، بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں بنگلہ دیش کا واقعہ جو ہے اس میں سپریشن آف دی بنگلہ دیش ہوئی تھی، ایسٹ پاکستان ہوئی تھی. وہاں 162 سیٹیں تھیں، 160 مجیب الرحمان نے جیتنی تھی. ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے اسیسمنٹ کی جو عمران خان کی ہے. اور 136 سیٹیں تھیں مغربی پاکستان میں، جن میں سے 86 سیٹیں جو تھیں وہ ذوالفقار علی بھٹو نے جیتی تھیں. پاکستان کے اس وقت 5 صوبے تھے. 2 صوبوں میں حکومت تھی نیب کی بننی تھی، نیشنل عوامی پارٹی کی، اور 2 میں بھٹو کی، اور 1 پاکستان میں ان میں سے شیخ مجیب الرحمان کی حکومت. ہم نے نہیں مانا. پھر ہم نے 25 مارچ 1971 کو وہاں پر آرمی ایکشن شروع کیا کہ وہاں سیپریٹسٹ موومنٹ شروع ہو رہی ہے. پھر ہم نے وہاں پر ان کو کالعدم قرار دیا عدالت سے، نیشنل عوامی پارٹی کو، اس کی جو شیخ مجیب ان کی عوامی لیگ کو. اور آپ سوچیں کہ اس عوامی لیگ کے کالعدم قرار دینے کو ہم نے ایک ضمنی الیکشن کرایا اور ہم نے بندر بانٹ کی اور چلا گیا. لیکن اس کی ایک وجہ تھی کہ وہاں ایکشن کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، جو فوجی تھے، کوئی چکوال سے گیا تھا، کوئی جیلم سے گیا تھا، کوئی پنڈی سے گیا تھا، کوئی کوہاٹ سے گیا تھا، اس طرح یہی جگہ سے KPK سندھ بلوچستان سے جاتے نہیں. یہ جب ان میں سے آہستہ آہستہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں، پہلے ٹکا خان واپس آیا، نیازی گیا، پھر دوسرے آئے، آتے جاتے تھے، پوسٹنگ بھی ہو رہی تھی. اور وہاں یہ جتنے بھی لوگ رہ گئے تھے، انڈیا نے اس سے انٹرفیئر کیا اور اس کے بعد ان کو لے گیا. پاکستان میں صورتحال یہاں بہت مختلف ہے. یہاں ہم نے 74 میں ویسا ہی دہرایا تھا. بھٹو صاحب نے 2 حکومتوں کو ختم کیا تھا، ایک عطا اللہ مینگل کی حکومت کو ختم کیا تھا، دوسری نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس وقت صبح سرحد ہوتا تھا. بلوچستان میں 74 میں
آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی ایکشن شروع ہوا تھا اور وہاں کافی لوگ انہوں نے بہت سی خوفناک، میں 80 میں پہنچا ہوں، اس کے اثرات موجود تھے، ابھی تک پوسٹیں لگی ہوئی تھیں، سارا کچھ، مجھے ہزاروں بندے ان کے بھی مارے گئے، ان کے بھی مارے گئے، دونوں طرف سے مارے گئے، لیکن باڈی انٹیکٹ تھی، تو ضیاء الحق نے آ کے عام معافی کا اعلان دیا، ٹھیک کر دیا۔ یہاں کیا کریں گے آپ؟ چٹاگانگ سے بھاگ کے چکوال آگے تھے، چکوال سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ڈھاکہ سے بھاگ کے جیلم آگے تھے، جیلم سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ یہاں باڈی انٹیکٹ رہے گی لیکن خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے، اور وہ اس سے میں کم از کم گزشتہ 1.5 سال سے ڈرا رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے تو آپ، کچھ لوگوں کو تو ہے، کسی کا آسٹریلیا میں گھر ہے تو کسی کا کہیں ہے، باقیوں کا تو نہیں ہے، باقی تو یہی ہیں۔ میں تو ہمیشہ اپنے پولیس والوں سے کہتا ہوں کہ تم جو ریت کی بوریاں بن رہے ہو، تم نے تو یہی رہنا، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم قلعہ خانقاہ ڈوگرا کا جو ایس ایچ او ہے، وہ جس وقت ایک ایکشن لے گا اور عوامی ریزلٹ میں، تو خانقاہ ڈوگرا میں واپس جا سکے گا وہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک راجپوت یا ایک ارائیں یا ایک بٹ کشمیری یا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ ایکشن لے گا؟ بلوچستان میں بھی یہ صورتحال ہوئی کہ بلوچستان میں ایکشن لینے والے زیادہ تر باہر کے صوبوں کے آئے ہوئے تھے، وہاں تھے نہیں وہاں کے لوگ، تو آپ نے وہاں کسی نے کسی کہا تھا۔ یہاں پر تو بہت مشکل ہے۔ 77 میں آپ کو پتہ ہے یہاں جب فوج کھڑی ہوئی تھی مسلم مسجد کے سامنے، لوگوں نے سینہ تان کے جب کھڑے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے گولی چلایا تھا۔ 3 شہروں میں مارشل لا لگایا تھا بھٹو نے، حیدرآباد، لاہور اور کراچی، نہیں چل سکا تھا، مارشل لا بھی نہیں چل سکا تھا، حالانکہ اس وقت اس طرح کی موومنٹ نہیں تھی جس طرح کی صورتحال یہ ہے۔ جی، میرا نام محمد اشرف خان ہے اور میں انگلینڈ سے آیا ہوں، UK سے، تو میری خواہش تھی یہاں آنے کی بھی، اور تو 2 ریمارکس ہیں میرے اور 1 سوال ہے اس کے بعد۔ پہلا ریمارک تو یہ ہے کہ یہ جو، میں اپنا چیف جسٹس تو نہیں کہوں گا اس کو، لیکن جو چیف جسٹس ہے اس وقت، اگر وہ اپنی منی ٹریل دینے کی بجائے ٹیکنیکل معاملات کے پیچھے جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، تو آپ کیا آر یو بینگ نائیو ٹو ایکسپیکٹ فرام ہم کہ وہ کوئی سیدھا کام کرے گا؟ پہلی تو یہ ریمارک ہے میرا۔ اور دوسرا جو ہے ریمارک وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اگر کوئی قرض لے کے واپس نہیں کرتا تھا تو اس کے بعد اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی، نماز نہیں، جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب یہ ہماری، میں جو سوال وہ یہ ہے اب ان 2 ریمارک کے بعد کہ کیا یہ جو حکمران ہیں اس وقت، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران جو ہیں وہ عوام کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو کیا یہ ہماری ریفلیکشن اپنے کرتوتوں کی نہیں ہے؟ اچھا تشریح رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں 21 گریڈ میں ریٹائر ہوا ہوں، میری بیوی جو ہے 20 گریڈ میں ریٹائر ہوئی ہے، وہ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، ہمارے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد گھر نہیں تھا، لیکن ان کی بیوی جو ہے انہوں نے گرامر اسکول سے لندن میں فلیٹ خرید لیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کون سا گرامر اسکول اتنے پیسے دیتا ہے، چونکہ ٹریننگ چلیں ان کی مرضی، انہیں ہو سکتا سچ بول رہا ہوں، ہمیں بچت ہی ہمیں آتا ہی نہیں ہو، دنیا میں زندگی گزارنا ہی نہیں آتا ہوگا۔ دوسری بات آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ دیکھیں 2 کانسیپٹ ہیں، یہ جو تصور ہے یہ حضور کی حدیث ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری تفصیل سے ایک جو ہے وہ اپنا وہ بتایا ہے واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرمایا سیدنا موسیٰ سے بنی اسرائیل نے پوچھا کہ ہم کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا جب اللہ تم سے راضی ہوگا تو تم پر ایسے حکمران مسلط کرے گا کہ جو تم کو تمہارے درمیان عدل کریں گے، اور وہ جو ہیں اپنا تمہیں انصاف کے ساتھ تم پر حکمرانی کریں گے، اور جب تم پہ ناراض ہوگا تو اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، تو پھر ایسے ظالم حکمران مسلط کرے گا تم پر جو کمینوں کو عزت دیں گے اور شرفاء کو ذلیل کریں گے۔ باقاعدہ ڈیفینیشن بتا دی کہ
کمینوں کو عزت دیں گے اور شرفا کو ذلیل کریں گے. اور دوسرا جو ہے نا، جو اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی حکمران مسلط ہو گیا ہے تو اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خلاف جو ہے جہاد کرنے والا جو ہے وہ سید، اگر وہ شہید ہو جائے تو سید، سمپل شہید نہیں ہے، سید الشہداء ہے، سردار ہوگا جو بادشاہ کے خلاف، بادشاہ کے خلاف جو ہے وہ حکمرانی کر، سیدوں کا سردار، سرداروں میں سے ایک ہوگا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ہماری بدعمالی تو ہے، ہماری بدعمالی. دیکھیں مسلمانوں کی ایک تو بحثیت امت بدعمالی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو جائیں. وہ کہتا ہے پیغام پہنچاؤ، مسلمان ہونا نہیں ہونا میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرح تھوڑا ہے کہ مجھ سے بھاگ جائیں گے، آپ نے سب نے اس کے پاس حاضر ہونا ہے. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ دیکھو اگر تم نے سائن کر لیا نا، آپ سائن کرتے ہیں نا کہ میں یہ جاب جوائن کرتا ہوں، تو آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھ کے سائن کرتے ہیں. آپ نے اسلام کا فارم فل کر لیا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹرم مانتا ہوں یہ نہیں مانتا ہوں. کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے. وجزاء من جنس عملہ. میں بتاؤں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس کی سزا کیا ہے، میں کیا اس کی اللہ قیامت میں حساب ہی نہیں رکھتا. الا خزی فی الحیات الدنیا، میں دنیا کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دوں گا. آپ کے پاس تیل کی دولت ہوگی، آپ بھیک مانگتے پھریں گے. آپ کے پاس ایٹم بم ہوگا، آپ اس کے بعد لوگوں کو کہیں گے میں بجلی کے لیے یہ کرتا ہوں. آپ کے پاس 1 ارب 70 کروڑ لوگ ہوں گے، ایک قطرہ پانی کا اس بچی کو نہیں پلا سکیں گے جو غزہ میں ماری جائے گی. ایک دانہ جو ہے گندم کا نہیں دے سکیں گے جو غزہ میں ماری جا رہی ہے. ایک دوا نہیں دے سکیں گے. 1 ارب 70 کروڑ مسلمان، 114 ایٹم بم، 57 لاکھ فوج، کوئی بڑا اسلحہ پیٹریاٹ سے لے کے F-35 تک ایسا نہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے. اوقات اللہ نے آپ کی یہ کر دی کہ غزہ کا 16 میل کا جو بارڈر ہے جو مسلمان ملک کے اندر، آپ اس کو نہیں کھول سکتے. یہ ہے اصل مسئلہ، یہ ہے ہمارا معاملہ سارا کا سارا. اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سزا نہیں ہے ہمارے اوپر؟ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ہماری ذلت و رسوائی کا ہوتا ہے. کم تو بات کی بات ہو گئی، حاکم تو بات کی بات. ہمارے 57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں اللہ نے کوئی ایک بھی غیرت مند نہیں رہنے دیا، کیونکہ ہم کہتے ہیں نہیں 3 سال کے بعد جو ہے 5. اچھا بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جھوٹے کو 5 سال کے بعد معاف کریں یا 2 سال کے بعد معاف کریں. اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ جھوٹے کی سزا کتنی، 5 سال کریں 6 سال کریں. نیب والا 10 سال ہے، فلانے والا 3 سال ہے، قتل والا 2 سال ہے، اس کا 3 سال ہے. اس بات پہ بحث ہو رہی. بھائی معاف اللہ نے کرنا ہے، تم پتہ نہیں کس خاطر پہ. آج تک جو ہے نا یعنی اس راستے کے جو ہے نا تھرو کوئی بھی جو ہے نا صحیح جو ہے اوپر نہیں آیا، مطلب نہ آیا. تو اس سب کے بعد بھی جب یہ ہمارے سامنے ہے تو پھر اس کے بعد بھی اسی پہ جب ہم اس کو غلط بھی مان رہے ہیں کہ یہ سسٹم مطلب یہ نہ غلط ہے، تو اس کے بعد بھی پھر اس کے علاوہ راستے کیوں نہیں اور مطلب نہ ڈھونڈے جا رہے؟ اس پہ زور کیونکہ اسی پہ ہم رہتے ہیں. وہ تو پھر وہی ہوگا جو یعنی آج تک ہو رہا ہے، پھر وہی سیم ہوگا. تو اس میں اور راستے کیوں نہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے دین تو جی قیامت تک ہے نا. دینی لحاظ سے کیوں نہیں سارے سر جوڑ کے جو بیٹھ رہے جتنے بھی ملک کے جو دانشور اور جو علم والے لوگ ہیں، وہ کیوں نہیں مل بیٹھ رہے کہ یہ مطلب یہ سلسلہ یہ تو ایک نان سٹاپ ہے جی. یہ تو پھر 100 سال بھی اس طرح ہم لگے رہے تو اسی میں ہم رہے ہیں اور یہ ساری اسٹوریاں اس طرح ہی چلتی رہیں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا المیہ ہے ہمارا دینی طبقہ. اگر ہمارا دینی طبقہ آج باہر نکل ہے اس سسٹم سے تو ایک بہت بڑی قوت بن جاتا ہے. لیکن ہمارا دینی طبقہ جو ہے وہ الیکشن لڑتا ہے اور وہ سارے دھندے اختیار کرتا ہے جو ایک دوسرا سیاستدان کرتا ہے. وہ اسکیمیں لیتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں دلاتے ہیں، وہ اپنے ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دلواتے ہیں، وہ بغیر کسی اس کے وجہ کے اسکول بنواتے ہیں جہاں اسکول موجود ہوتا ہے لیکن کیوں کہہ دیا گیا. وہ بے ایمان کو تحفظ کرتے ہیں اور ایماندار
کو وہ بھی اپنے صفوں میں نہیں آنے دیتے، خواہ وہ جمیعت علماء اسلام ہو، خواہ وہ کوئی دوسری پارٹی ہو. اور ان پہ جو اس وقت لعنت برسی ہے، میں بہت خوفناک بات استعمال کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ غزہ کے مقابلے میں 3 دینی جماعتوں نے جلوس نکالے ہیں، سب نے علیحدہ نکالے ہیں. یہ یہودیوں کے خلاف اکٹھے نہیں ہو سکتے، آپ پاکستان میں اکٹھا کرنے لگے. تحریک لبیک کا اپنا جلوس تھا، جماعت اسلامی کا اپنا جلوس تھا، جمعیت علماء اسلام کا اپنا جلوس تھا. اس سے زیادہ غلط بات یہ تھی کہ ہر بندے نے اپنے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے اور جھنڈوں کے اوپر انتخابی نشان بھی لگائے ہوئے تھے. تم اتنے دین کے ساتھ جب مخلص نہیں ہو، ان کی وجہ سے ہمارے اعمال کم، ان کی وجہ سے لوگ ملحد ہو رہے ہیں. اب 6 حجام مارے گئے ہیں. میں اس کا سراسر ذمہ دار اپنے دینی طبقے کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے داڑھی کی لمبائی، چوڑائی اور چھٹائی کو شرک اور رسول اللہ کی نافرمانی کے برابر قرار دے دیا ہوا ہے. اس سے زیادہ کیا خوفناک بات ہو سکتی؟ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ایک سنت ہے، سنت رسول اللہ، ایک حکم ہے داڑھی رکھنے کا، بالکل رکھنا چاہیے. حکم تو یہ بھی ہے کہ تباہ ہو گئی وہ قومیں جنہوں نے عورتوں کو اپنی سربراہی بخشی. کتنا بڑا حکم ہے. لیکن نہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر ان کو اس حساب سے انہیں چلنا ہے. تو یہ طبقہ انہوں نے، میں 50 سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں، آج بھی میں ان کی عزت کرتا ہوں، بڑے کمال کے لوگ ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن کیوں اللہ پھر متحد نہیں ہونے دیتا. 3 عذاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں اس کے اندر، قرآن کے اندر. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَذَابًا مِّنكُمْ فَوْقَكُمْ. ان سے کہہ دو کہ میں قادر ہوں عذاب نازل کروں فوقکم، آسمانوں سے، اور من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے. یہ عذاب تو فزیکل ہو گئے نا، بارش آئی، سیلاب آیا تھا. ایک عذاب میرا اور آپ کا ہے، وَيَلْبِسَكُمْ شِيَّعًا، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں، وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور میں تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں. اس کو قتل کرے شیعہ، اس کو قتل کرے سنی، اس کو قتل کرے بلوچ، اس کو قتل کرے پٹھان. یہ اللہ کہتا ہے میرا عذاب ہے. ہم کہتے ہیں ہم قابو پا لیں گے، ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک مسئلہ ہے، ہم نے. اللہ کہتا ہے الف بین قلوب، میں تمہارے دلوں کو ایک ساتھ جوڑتا ہوں. ہم نہیں جوڑنا چاہتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جن کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو نا، وہ اکٹھا اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ کا عذاب یہ ہے. ان سے آپ بیٹھ کے آپ بات کریں. اور اب پتہ کیا ہو گیا ہے، اب پھنس گئے ہیں. پہلے انہوں نے ایک بنایا، یہ کافر ہے، اس نے سیدہ عائشہ کی توہین کی ہے، یہ کافر ہے، اس نے سیدہ فاطمہ کی توہین کی ہے، یہ کافر. انہوں نے جا کے قتل کرنے شروع کر دی. ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ انہوں نے جا کے پھانسیاں بھی کھا لیں، کچھ لوگ جیل میں چلے گئے. اب اگر یہ کہیں گے نا تم صلح کر لو، تو وہ کہیں گے میرا بیٹا مروا کے صلح کرواتے ہو تم مجھ سے. اب وہ ان کی گردن پہ سوار ہو چکے ہیں، اب وہ ان کو نکلنے نہیں دیتے. یہ ہے اصل المیہ. اس المیہ کے پیچھے یہ خود نہیں تھے، ان کے پیچھے پوری کی پوری انٹرنیشنل ایجنسیاں تھیں جنہوں نے پیسے دیے، جنہوں نے دے دیے. یہ سعودی عرب تھا، یہ ایران تھا، یہ باقی لوگ ہمارے سامنے بنتے رہے ہیں. 79 آنورڈ جس طرح پیسہ آیا ہے اس ملک کا دونوں طرف سے، جس طرح روپیہ آیا ہے، جس طرح لوگ، میں نے ٹریننگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے مختلف ملکوں میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک ملک میں تو میری پوسٹنگ تھی، وہاں ٹریننگ کی انہوں نے. یہ ہے المیہ. کون کس کو بٹھائیں، کیسے، کون اکٹھا ہوگا، کیسے اکٹھا ہوگا. اتنا میں چھوٹا سا بچہ تھا جب ہم اس میں جلسوں میں جاتے تھے. مولانا غلام غوث ہزاروی ہوتے تھے ایک، اور اس کے ساتھ مولانا مفتی محمود صاحب ہوتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی تھی اپنے مخالف علماء کے بارے میں، مولانا مودودی کے بارے میں. مولانا مودودی اور مریم جمیلہ کا اسکینڈل شروع کیا ہوا تھا اسی لاہور شہر کا تھا، اور سے مزے لے چسکے لے کے سنایا جاتا تھا. میں 1970 اور 69 کی باتیں کر رہا ہوں.
ایسے ایسے لفظ ولد الزنا، ولد الحرام، پتہ نہیں کیا، اور یہ ان کی تو ڈکشنری عجیب و غریب قسم کی تھی. تو یہ ہم پہ افتاد کیوں آیا ہے؟ بنیادی طور پر افتاد ہم نے اس لیے آیا ہے کہ ہم خالص نہیں تھے، ورنہ اتنے سارے، آپ خود سوچیں کہ 10 لاکھ کے قریب آپ کے مدرسے میں علماء پڑھتے ہیں نا 10 لاکھ، 27 لاکھ آپ کے یہاں ملد ہو گئے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. یہ میری وجہ سے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کے ہوئے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو نائی کی دکان نہیں چلنے دیتے، کسی ایک نے کنڈیم کیا کہ نائی کو تم نے غلط مارا یار، تو پھر نواز شریف بھی شیو کرتا ہے، اس کو بھی گردن اتارو. شہباز شریف بھی شیو کرتا ہے، اس کی بھی گردن اتار دو، اس کے ساتھ بیٹھ کے تم سائن کرتے ہو. یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پر کہ دین کی ایسنس علم بردار وہ جو لوگ بن چکے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کو بیسیکلی اس وقت سوائے اس سیاست کے کچھ علامہ خازن علی صاحب سے منتیں کی، میں نے کہا الیکشن میں نہ ہو، اس میں آؤ گے مسئلہ بن جائے گا. آپ اس نہیں، شوق ہے جس طرح جرنیل کو شوق ہوتا ہے، مشرف کو وردی کے اندر شوق تھا، ان کو جبے کے اندر شوق آ گیا الیکشن پہ. ٹھیک نہیں رہ سکتے، واپس تم ایک فورس بن کے کھڑے ہو جاؤ. تم بات اللہ نے 2 دفعہ ان سے کام کروایا ہے، اور وہ کام ان کو الیکشنوں کے بغیر، کیونکہ نیت خالص تھی، قادیانیوں کو اقلیت قرار دینا تھا. یہ پریشر گروپ تھے، اللہ نے اس بندے سے کروایا کہ جو ان کا بندہ نہیں تھا، ذوالفقار بھٹو، کیونکہ رسول اکرم کی حدیث ہے اللہ اپنا کام لینا چاہے تو فاسق اور فاجر سے لے سکتا ہے. دوسری دفعہ مشرف کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے، جس وقت اس نے 295 سی اکٹھا کرنا شروع کی تھی. ختم، جو سلمان تصویر مارا گیا، پر سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس وقت تو اپنے اسمبلی میں الیکشن نہیں جیتا تھا. تو ضروری ہے کہ الیکشن لڑو. مجھے بھی 10 لوگ کہتے ہیں کہ یار الیکشن لڑو، یہ کرو وہ کرو، ابھی بھی کہتے ہیں الیکشن لڑو. میں نے کہا میں کس کو چاہیے، میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا اپنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہم اس شخص کو عہدہ دیں گے ہی نہیں جو اس کی طلب کرے گا. حکمن کہا آپ نے، ادھر جناب بطل حریت، شہنشاہ فلانا دونا فلانا فلانا ووٹ کا اصلی حقدار. یہ اصلی حقدار کس اللہ کے رسول کی حدیث کی کوئی مخالفت نہیں ہے. لڑنے دو اور ان کو چیک کرو آگے. اسلام کا تو تصور ہی ہے کہ بیسیکلی یو شوڈ بیکم چیکنگ پرسن، جس سے کہتے ہیں کہ ایک کنٹرولنگ فورس کے طور پہ آپ کے سامنے. السلام علیکم، ذوالفقار علی، مقبوضہ پاکستان کا ایک آزاد ہوں. ابھی اپنے بانی پاکستان کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عزت و وقار جو ہے وہ انسان اور انسانی زندگی کا ہوتا ہے، جبکہ اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کا عزت و وقار نہیں ہوتا. لیکن اس نظام کے اندر رہتے ہوئے تو یہی نظر آتا ہے یہ جو نظام جو ہے یہ اشرافیہ کا جو ہے نا ان کے گھر کی لونڈی اور کھیل ہے، کہ صرف یہ جوڈیشری اور جو سیاستدان جو ہیں اور اس کے علاوہ جو بیوروکریٹس جو ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے، فوج جو ہے، صرف ان کی فیملیوں کی عزت ہے. باقی پاکستانی عوام کی جو عزت وہ کہیں بھی کسی بھی جہاں بھی چلے جائیں وہاں پہ ذیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں سمجھا جا رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ کیا نام ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ جی ہم الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ پوری سیکیورٹی دیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے کہ الیکشن کے دوران. تو اس سے پہلے جو اس وقت حالات جو پیدا کیے گئے ہیں، پہلے لوگوں کے جو فارم سبمٹ نہیں ہونے دیے جا رہے تھے، پھر وہ ریجیکٹ کر لیے گئے، پھر ان میں جو ہے تائید کنندہ تجویز کنندہ جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا. تو جب یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ ذمہ داری لے لیں اور الیکشن جو ہے وہ نہ کروائیں اور خود اپنی مرضی سے لوگ لا کے بٹھا لیں، تاکہ کم از کم جو ایک غریب ملک جو ہے، مقروض ملک جو ہے، اس پہ اتنے اربوں کا بوجھ ڈالنا اور غریب عوام پہ بوجھ ڈالنا سراسر ناانصافی ہے. آپ کی دونوں باتیں میں ان سے بات اتفاق کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور یہی بات اسی کا رونا ہے. توصیف صاحب کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا عمران خان جو ہے یہودی ایجنٹ ہے. تو ابھی جو تنظیم اسلامی گئی ہے بنی گالہ میں پوری جماعت، تو انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ کے اندر دین کا بہت درد ہے، آپ کے اندر احساس ہے. تو انہوں نے پھر اپنے بیان سے رجوع کر لیا ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ تو پھر بڑی مورل کریج ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ میں لکھا ہے ہجرت کرو اللہ کی زمین میں اور نکل جاؤ باہر، اور سنت رسول ہے کہ مکے سے مدینہ ہجرت کرو. تو عمران خان کو بھی تو ہجرت کا موقع دیا گیا، اگر وہ ہجرت کرتا تو زیادہ بہتر راستہ تھا. تشریف رکھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ فکرہ ہے
باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے بعد ان کے بچوں نے، کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا مجھے خطرہ ہے کہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے سسرال کے تھرو۔ اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس عمران خان خود آئے تھے اور حسن نثار بھی ساتھ تھے، تو ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ تو یہ پرانی باتیں ظاہر بات ہے، وہ آپ کا درس سنتی تھیں، تو ان کے جو بیٹے ہیں آصف حمید وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک دم سٹن رہ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی بڑی غلطی ہوئی۔ باقاعدہ انہوں نے اس پہ پروگرام کیا ہے ان کے بیٹے آصف حمید نے، اور ریکارڈ ہے اس کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ کہا تھا کہ واقعی مجھ سے غلطی اس مسئلے میں ہوئی ہے، میں نے تو خوف کا اظہار کیا تھا کہ آپ اتنے بڑے سٹار ہیں، آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پھر اس نے وہ بھی اس میں آ گیا تھا کہ $5 لاکھ سلامی کے تھے، کوئی سلامی ولامی نہیں ہوئی تھی۔ اینی ہو وہ جو ملنے گئے تھے وہ میں خود ساتھ میرا مشورہ شامل تھا۔ دیکھیں مشورے کے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جب اہل حکمران بننا ہو تو پہلی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ اور کہ ان کو مشورہ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا کہ 7 سال قحط کے ساتھ تو مجھے مشورہ دو۔ مشورہ امانت ہے، یہ آپ کو دینا چاہیے، اس کے لیے وہ گئے تھے اور اسلام آباد، اور انہوں نے بات کے بعد میری بات ہوئی، شجاع الدین شیخ بھی گئے سب کچھ، اور یہ ان زمانے کی بات ہے جب عمران خان نیا نکلا تھا، اور انہوں نے عمران خان نے مجھے بلایا تھا عید کے اگلے دن، تو میں عید کے اگلے دن ملا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے مل کے آؤں، یہ صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکنس پورے اس کے پیچھے آپ جائیں، وہ ملے تھے، تو یو ٹرن نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اور ویسے بھی دین کے اندر تو اگر آپ غلط فہمی ہوگا تو۔ دوسرا آپ کا جو سوال ہجرت کا ہے، ہجرت دو طرح کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے مستضعفین کے لیے کہ جو اس قابل ہوں کہ اس بوجھ کو نہ افورڈ کر سکیں تو وہ ان کی ہجرت ہے، مثلا دبائے جائیں، مارے جائیں، قتل ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حیثیت اور طاقت دی ہوتی ہے، وہ مقابلہ کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی، وہ لوگ تھے جو بیچارے ایسے تھے کہ جن کو مکے والے چر دوڑتے تھے، ان کو کہا تھا تم ہجرت کر دو، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، بنو ہاشم تھے، آپ وہیں رہے، آپ نے ہجرت کر کے گئے۔ آپ اس وقت ہجرت کر کے گئے ہیں کہ جب انہوں نے یونینیمسلی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ، میرا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے اس کی ایک صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ وہاں پر اس کو وہ حیثیت ہے، اس کو ابھی ہاتھ نہیں لگا، ایک۔ دوسرا، جہاں ہجرت کی جاتی ہے وہاں آپ کو یہ پورے کا پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک نظام قائم کرنے کو تیار۔ مدینہ نے لوگوں نے آگے کہا تھا آئیں یہاں حکومت قائم کریں، تو عمران خان تو جدھر جائے وہ کہیں گے تو اس کو پکڑ کے امریکہ کے والے کریں، وہ کہیں بڑے ران ہیں، وہ تو سامنے لازم بنا دیں گے اس کو، کیونکہ امریکن جس وقت اتنا اس کے پیچھے ہیں، جس طرح کی صورتحال ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہجرت کا شاید ابھی اس طرح کا موقع نہیں ہے۔ میرے جیسے غریب آدمی جو کہ بیچارہ ابھی 3 دن کے لیے اٹھا لیا گیا تھا، ہمیشہ ڈر میں رہتا ہوں کہ رات کو پتہ نہیں پھر 1 بجے آ جائیں اٹھا کے لے جائیں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈالا، 3 دن کے بعد مجھے چھوڑ دیا، تو لیکن پھر شاید اس کو شاید اس کی ہو کہ شاید وہ ہجرت کر دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات یہ ہے کہ ہجرت بڑا اس کا اجر ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ جہاں وہ جائے گا نا وہاں جا کے اس کو کھل کے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ وہاں تو کان سے پڑھ کے نکال دیں گے، جب ابودھابی سے بیچارہ ارشد شریف کا حال دیکھا اپنے کہاں نکال دیا اس کو۔ خمینی صاحب نے کی ہے، فرانس نے جی سپورٹ کیا ہے۔ فرانس نہیں، ہاں وہ بعد میں فرانس نے اس سے سپورٹ کیا تھا کہ جب امریکی جو تھے نا جانے لگ گئے تھے نا، تو فرانس نے کہا اب ٹائم آ گیا۔ فرانس کی امریکہ کی بڑی لڑائی ہے۔ دیکھیں الجزائر جو تھا نا، اس پہ امریکہ جو تھا اس نے فرانس کو کہا حملہ کرو کیونکہ تو تیرا علاقہ ہے۔ جس وقت فرانس کی لڑائی ہو رہی تھی تو امریکہ جو تھا آئل کمپنی سے وہ کر رہا تھا، مداخلت کر رہا تھا، تو فرینچ سرکوزی ہوتا تھا کیونکہ اس نے کہا امریکہ جو ہے یہ بدترین دوست ہے، یہ اسٹیپ کرتا ہے بیک۔ تو فرانس نے اس کا بدلہ بیسیکلی لیا تھا کہ انہوں نے اس کو آؤٹ کرنے کی شاہ ایران کے زمانے میں کوشش کی 53 کے اندر۔ تو انہوں نے کہا اب خمینی صاحب عراق میں تھے، تو انہوں نے کہا تم یہاں آ جاؤ، یہاں سے لڑو۔ پھر امریکہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا سوچ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ویتنام کی جو آخری مذاکرات ہوئے لی ڈک تھو اور ہینری کسنجر کا، وہ پیرس میں ہوتے تھے،
اور ڈی ٹیک تھو جو ان کا لیڈر تھا نا ویتنام کا، اس کو فرانس نے پیٹ کیا ہوا. تو یہ ان کے اپنے مسائل ہیں، اپنی چیزیں ہیں. تھینک یو ویری مچ جی، بڑی مہربانی.